الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فآواز بلند سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام زناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤں والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال ربیع الاول شریف دے چاروں جمعے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پر نور عنوانات کے تحت آپ دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ ربیع الثانی شریفہ دا آج پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعے دی اور اس مہینے دی ابتدا بھی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ کر لگا۔
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے تشریف آوری تے جلوہ کری تے مختلف قسم دے اعلانات ارشاد فرمائے. کہتے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہتے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہتے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کہتے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہتے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم قرآن من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. کہتے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. کہتے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور کہتے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں بھیجیا ہے، اساں تانوں گھلیا ہے تے شان دے کے گھلیا ہے، عظمت عطا فرما کے گھلیا ہے. یا لو عظمت کی ہے فرمایا رحمتا للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہے. جدو اپنی باری آئی اپنی بارے اعلان فرمایا کہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اپنے واسطے بھی عالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی عالمین. اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک قرآن اپنے بندہ خاص ہوتے نازل اس واسطے کی ہے تاکہ عالمین ڈر سنان والا ہوئے. عالمین. اور ایک جگہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یعنی کعبہ شریف دی بری بیت اللہ شریف بری اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالمین. قرآن پاک دی بری فرمایا عالمین. اپنی بری فرمایا عالمین. اور ختم نبوت تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بری فرمایا عالمین. ہم ذرا مسئلہ سمجھ لو. اللہ اپنے واسطے بھی عالمین کا لفظ ذکر فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ واسطے بھی عالمین کا لفظ ہے، قرآن پاک واسطے بھی عالمین کا لفظ ہے. یہ تو مسئلہ ہے حیات النبی سمجھو کہ اللہ موجود ہے عالمین واسطے. یقیناً اللہ موجود ہے، کعبہ موجود ہے عالمین واسطے یقیناً موجود ہے، اور کتاب اللہ موجود ہے عالمین واسطے یقیناً موجود ہے. یہ دلیل ہے کہ تین عالمین واسطے یہ موجود ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین واسطے رحمت بن کے آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. حیات النبی کا مسئلہ سمجھ آیا؟ قرآن کو لوگ مانتے ہیں، کہتے ہیں قرآن موجود ہے. اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں موجود ہے. کعبۃ اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں آج بھی موجود ہے. اب حبیب
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمین کے لیے ہے، پھر مانو بھی اور ساتھ یہ بھی مانو کہ جیسے وہ موجود ہیں اسی حالت سے نہیں، اسی حالت سے بہتر مصائب پر آج مصطفیٰ موجود ہیں۔ غلاموں کی سنتے ہیں، بولو غلاموں کی، کچھ بولو غلامہ دیا سنتے نے، نالے فریاداں سنتے نے تے نالے کرم بھی فرماتے ہیں۔